جی تو آپ نے دیکھا نرگس صاحبہ کا گھر کس حد تک خوبصورت ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پہ آج سے چند روز پہلے ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا، جب یہ اس جائے نماز کے اوپر جو تھیں فجر کی نماز ادا کر رہی تھیں، اور اس دوران ان کا شوہر ان کے اوپر آ کے حاوی ہوتا ہے کہ نرگس نے آف کیمرہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس عورت کے پیچھے میرے شوہر نے مجھے خانہ کعبہ کے اندر پسلی میں مکہ مارا تھا، اور میں اس کے باوجود یہ مغرب کا وقت تھا تو میں دوبارہ عشاء کے وقت کے لیے اکیلی کعبۃ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑا کے روئی تھی، اور کافی دیر تک میں روتی رہی تھی کہ یا اللہ تو ہی ہے جو میرے لیے بہتر کر سکتا ہے، میں کسی اور سے امید نہیں رکھتی۔ تو ہوتا پھر یوں ہے جو آپ تمام نے دیکھا کہ نرگس صاحبہ کی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے بعد اور اس میں جو پازیٹیو بات ہے جو انہوں نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ جی میں سورہ مائدہ پڑھتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ میرے شوہر کے بہت سارے فرائض ہیں، اور ان فرائض میں سب سے بڑا ایک فرض یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان بند کی ہے۔ میں نے زبان بند اس وجہ سے کی ہے کہ شاید کہ میری خاموشی ان لوگوں کے اوپر اثر کرے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی زبان کھولوں گی بھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ میڈم آپ کی جب یہ شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ آپ کیا کماتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 2014 میں یا 13 میں آلموسٹ انہوں نے کہا جی کہ میں 50 لاکھ روپے ایک سپیل کا لیتی تھی۔ ناظرین اکرام، سپیل جو ہوتا ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے، سپیل جو ہوتا ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم پہ 50 لاکھ جو تھی 15 دن کا لیتی تھی، اور ہائیسٹ ریٹ تھا، ہائیسٹ آپ کہہ لیں اس ٹائم تمام پروڈکشن ٹیم کا پیسہ ایک طرف ہوگا، اور میڈم نرگس جنہیں کہا جاتا تھا، جنہیں ڈانسنگ کوئین کہا جاتا تھا، جن کے نام پہ پروڈیوسر جو تھے ڈھیروں پیسہ ہڑپ کرتے تھے صرف اس لیے کہ جی ہم نے نرگس کو سائن کیا ہے، وہ نرگس بتاتی ہیں کہ میں نے بھرا میلہ چھوڑا تھا صرف اس شخص کے لیے کہ نہیں مجھے سہارا چاہیے تو اس طرح کے شخص کا۔ اور وہ کہتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 10 سال میری زندگی کے نہایت خوبصورت گزرے۔ کل کا جو تھیں 50 لاکھ روپیہ لیتی تھیں، اور آج کل کی جو اداکارائیں ہیں وہ شاید 10 لاکھ کے اوپر اپنی زندگی کا جو مسکن ہے وہ سٹیج کو سمرتی ہیں۔ بڑی بات ہے کہ انہوں نے 15 دن کا 50 لاکھ اس وجہ سے چھوڑا کہ یار میں نے رب کی رضا کے لیے اب زندگی گزارنی ہے۔ 2004 میں پہلا عمرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 2006 میں پہلا حج کیا، اور حج کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک اگلا حج میں تب کروں گی جب میں یہ حج سنبھالنے کی توفیق مجھے تو دے گا، جب مجھے تو استقامت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہیں بلکہ اس کے بعد انہوں نے 4 حج کیے، جن میں سے بدری حج تھے 3، اور ایک حج اکبر تھا جسے آپ کہتے ہیں کہ اکبری حج، یعنی جو حج جمعہ کے روز آتا ہے۔ تو یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ پہلی بات، نہ تو میں یہاں پہ آیا کہ جی میں ان کی فضیلتیں بیان کروں، نہ کوئی میری پھپھی، نہ وہ میری چاچی کی بچی ہیں، ٹھیک ہے، مگر حقیقت پر مبنی کچھ باتیں ہیں جنہیں ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک معاشرے کا بڑا گندا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انسان کو اچھا اس وقت کہنا ہے جب وہ من و مٹی تلے جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اچھا یا اپنے آپ کو لیجنڈ قرار دینے کے لیے آپ کو مرنا پہ کچھ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میری مجبوری ہے آپ لوگوں تک بتانا۔ کیوں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہوں یہ حاشا للہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس نے ہم سے کی، اور میں آپ سے وہ باتیں تمام کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات جو یہاں پہ آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نرگس صاحبہ نے جناب آج سے چند روز پہلے جامعہ نعیمیہ، جو آپ یہ میرے ہاتھ میں فتویٰ دیکھ رہے ہیں، جو اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے جامعہ نعیمیہ، جہاں سے سینکڑوں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء دین جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ بن کے نکلے، اور آج اپنے ایک بہت بڑا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو ایک خط لکھا، ایک اس میں انہوں نے کہا جی کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام کہ ایک عورت جو کہ اپنے تمام پچھلے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر چکی ہو اور اب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہو، اس عورت کو دوسری عورت ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر آ کر ایک پاک دامن عورت کو کہے کہ نہ تو تمہارا حج قبول ہے، اور نہ ہی تمہاری نمازیں قبول ہے، اور نہ ہی تمہاری نیکیاں قبول ہیں، اور اس کے ماضی پر اس کو تانا دینا، غلیظ قسم کی زبان استعمال کرنا، حالانکہ وہ عورت ایسے گناہ میں مبتلا ہی نہ ہو، تو ایسی عورت جو اپنی زبان سے اگلی عورت کے لیے یہ بد کردار کے الفاظ استعمال کرے، تو ایسی عورت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ مفتیان اکرام اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے۔ یہ جی نرگس صاحبہ نے جو ہے اپنا فتویٰ لینے کے لیے سوال دائر کیا ہے، اب اس کا جواب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جی تو ناظرین اکرام، اس کا جو جواب ہے وہ چونکہ کافی سطر پہ شامل ہے، تو میں اس میں سے چیدہ خاص طور پہ وہ جو اصل اس کا جواب ہے وہ میں آپ کے آگے پیش کرتا چلوں کہ اس میں لکھا ہے جی کہ مکتوبہ بالا دونوں آیات اور حدیثوں میں
सराहत है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की जाए तो वो गुनाह को माफ कर देता है, बल्कि अल्लाह का फजल और करम इतना वसी है कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। लिहाजा साइला के मुतालिक आबदा उस्मानी नामी खातून, ये बकायदा फतवे पे लिखा है इस औरत का नाम, जिसका नाम जो है नरगिस ने वहां पे दिया है। वो कहते हैं कि आबदा उस्मानी नामी खातून जो है, ये कहना है कि इसका हज कबूल नहीं, अल्लाह ताला तुझसे सूद समेत वापस लेगा, ये जहन्नमी है, गुनाहगार है, इसके साबिक़ किरदार की याद दिलाना शरन जायज नहीं। बाय वजह ये खातून सख्त गुनाहगार है और मुस्तहिक ना ठहरी है। अच्छा, और इसमें लिखा गया जी, इसके साथ साथ इस पर लाजिम है कि अल्लाह ताला की बारगाह में एलानिया तौबा करे और इस बात से साइला गजाला और नरगिस की जो दिल आजारी हुई है इससे माजरत भी करे। नोट, अवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो हुकूमत इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आबदा नामी बुजुर्ग खातून को बकायदा अलन एलानिया नरगिस से माफी मांगनी चाहिए और इसके बाद अपने आप को खास तौर पे मुफ्तिहान इकराम की बारगाह में लेके जाएं और उनसे रुजू करें और उनसे पूछें कि जनाब मैंने जो ये अल्फाज अदा किए थे, क्या मैं दायरा इस्लाम से तौबा नाउज़ुबिल्लाह खारिज तो नहीं हो गई? ठीक है, क्योंकि नाज़रीन इकराम, जुबान का निकला एक दफ़ा का आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बड़े बड़े खूबसूरत बात करते थे कि पुत्र एक ज़ुबान ये जड़ी तानू तखत ते भी बांधी है, जड़ी तानू फरश ते भी बांधी है। क्यों कि इसमें हड्डी नहीं होती और ये स्लिप होती है, लिहाजा इसका जो है इस्तेमाल हमेशा सोच समझ के करें। इस वजह से रब्बुल करीम ने इसको 32 दांतों के गार के पीछे रखा है। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान सुबह सादिक को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।